کی طرف آئے. اگر وہاں سنتاس معاہدے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں شملہ معاہدے کی آج بات کی گئی کہ اس کو ہم پھر معطل کرنے کا جواز رکھتے ہیں, اختیار رکھتے ہیں. ہاں دیکھیے, وہ میرا خیال ہے یہ بھی اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. معطل تو سارے آپ کر ہی دیں تو کیا فرق پڑتا ہے. $100 بلین کا انڈیا نے پچھلے 3 سال میں اسلحہ لیا ہے, اور وہ کنونشنل اسلحہ ہے. اس طرح کی خبر آپ کی جانب سے دی گئی تھی کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, جو انڈسٹریٹی والا معاملہ ہے اس کو ختم ہونا ہے. اس سے پہلے جو ڈرامہ رچایا گیا ہے وہ تو جسٹ فار دا سیک آف اٹینشن تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں تھوڑا سا یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ جو انڈیا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو ان کی ڈپلومیٹک باڈی لینگویج ہے, اس کو آبزرو کر رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, ان کو اس بات کا پتہ ہے. It has always been a writing on the wall پچھلے 3 سال سے. ابھی کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر they are itching for a limited conventional war on Kashmir and Gilgit Baltistan. $100 بلین کا انڈیا نے پچھلے 3 سال میں اسلحہ لیا ہے, اور وہ کنونشنل اسلحہ ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں, وہ کنونشنل اسلحہ انڈیا کیوں لے رہا ہے؟ یہ اتنے اسٹریٹجسٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, یہ بغیر اپنے فائدے کے 1 روپیہ خرچ کرنے والے نہیں ہیں. ان کی پچھلے 2000-3000 سال کی تاریخ اس بات کو کہتی ہے. تو پھر یہ $100 ارب کا اسلحہ کنونشنل وار کا کس لیے لے رہے ہیں؟ ظاہر ہے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لے رہے ہیں. بالکل. اور پھر جس طریقے کی ان کی باڈی لینگویج ہے, فرام امت شاہ ٹو نریندر مودی ٹو اجت ڈوول ٹو راجناتھ سنگھ, ایوری بڈی از آن این اوفینسو اگینسٹ پاکستان پچھلے 2 سال سے. اینڈ دیٹ باڈی لینگویج از کمپلیمنٹڈ بائی دا موومنٹ آن گراؤنڈ, جو ٹروپس کی موومنٹ ہے اور جو ویپن پروکیورمنٹ ہے. تو انہوں نے تو پاکستان پہ حملہ کرنا ہی تھا. اب یہاں پہ ہمارے ہاں ایک ڈیبیٹ نہیں چل رہی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم نہیں کر سکتے, یہ تو انٹرنیشنل لا ہے, یہ سارا کچھ ہے. ہمیں وی ہیو ٹو پٹ آر مائنڈ اینڈ آر پرسپشن ان آرڈر. آپ کیا چاہتے ہیں یا کیا ہونا چاہیے؟ دنیا اب اس سے آگے نکل آئی ہے. آپ وہ بتائیں جو دنیا میں ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں دنیا میں امن ہو, ہم چاہتے ہیں دنیا میں کوئی غریب نہ ہو, ہم چاہتے ہیں کوئی کسی کا گلا نہ کاٹے, ہم چاہتے ہیں رشیا یوکرین پہ حملہ نہ کرے, ہم چاہتے ہیں اسرائیل مڈل ایسٹ سے نکل جائے, ہم چاہتے ہیں امریکہ دنیا میں انٹرفیئر کرنا بند کرے, ہم چاہتے ہیں انڈیا میں امن ہو, کوئی دہشت گردی نہ ہو, ہم چاہتے ہیں چائنا تائیوان پہ حملہ نہ کرے. لیکن دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ So there is a realistic world order that is there in the world, which is very brutal, which does not believe in international law at the moment. پچھلے 2 سال سے جو غزہ میں ہو رہا ہے, ڈونٹ یو سی کہ انٹرنیشنل آرڈر, انٹرنیشنل لا has بالکل اس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی. It has collapsed. UNO practically does not exist. انہوں نے 370 ریووک کیا, ختم کیا. UNO نے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے UNO کا وفد اٹھا کے پھینک دیا انڈیا سے باہر. سو یہ کہنا کہ UNO اس کو انٹروین کرے گا اور ورلڈ بینک انٹروین کرے گا, وہ ورلڈ بینک جس کا اس وقت جو ہیڈ ہے وہ ایک انڈین ہے, انڈین سکھ ہے ورلڈ بینک کا ہیڈ. اور جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کی جو آپ نے بات کی, کہ جو ہم نے 7 دن پہلے پروگرام کیا تھا, پچھلے 10 سال سے ہر روز انڈس واٹر ٹریٹی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں انڈیا. انڈس واٹر ٹریٹی کہتی ہے کہ آپ ڈیمز بنا سکتے ہیں ان پانیوں پہ جو پاکستان آنے ہیں, لیکن آپ ان پانیوں کو واپس ڈائیورٹ نہیں کر سکتے. چاہے کشن گنگا ہو, چاہے جو بھی ڈیم ہو, اس میں انہوں نے ڈائیورژن راؤٹس بنائے ہوئے ہیں باقاعدہ. پاکستان کے اندر اس پہ بات ہی نہیں ہوتی تھی پہلے. اور یہ جو انڈس واٹر کمشنر تھے, ان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ کہاں پہ تھے کہ جب وہ روز دھجیاں اڑا کے انڈس واٹر ٹریٹی کی وہ اس پہ ڈیمز بنا رہے تھے. سو انڈس واٹر ٹریٹی, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہتے ہیں, ہمیں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں, ڈپلومیسی میں, کہ صرف ایک مقصد ہوتا ہے ڈپلومیسی کا, صرف ایک مقصد, ٹو اوائڈ وار. اینڈ اف یو سے دیٹ وار از ناٹ این آپشن, اور ہم ڈیفینسو پہ رہیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, تو پھر کاہے کی ڈپلومیسی؟ بالکل ایسے اگر وہ واپس وہی ہوگا. What about LOC اگر دوبارہ گرم کر دیتے ہیں؟ اب ایشو یہ ہے کہ LOC کو گرم کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ LOC ہی گرم کریں گے. مختلف جگہ کے اوپر وائلیشنز ہوں گی, لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور سیز فائر ختم ہو جائے گی. یہ اس لیے کہ اس کے ساتھ وہ اپنی میڈیا کو بتا سکتے ہیں, ہم نے وہ اس کو پریٹینڈ یہ کریں گے کہ ہم گئے تھے 25 میل, ہم یہ ڈسٹروائے کر کے آ گئے. اچھا ٹھیک ہے, اور وہ لینڈ بیسڈ ہوگی, جہاز وغیرہ نہیں رسک کریں گے. تو جہاز رسک کرتے ہیں, وہ گر جاتے ہیں تو ایویڈنس مل جاتی ہے کہ یہ ہوا ہے. یہ فوجی جب مارے جاتے ہیں ادھر ادھر پتہ ہی نہیں لگتا کہاں مارا گیا, کون مارا گیا, جو مرضی آپ بیانیہ بنا لیں وہ بیانیہ بن جاتا ہے, اور انڈین میڈیا تو اپنا بیانیہ کو چلائے گا. تو میرا خیال ہے LOC کے اوپر یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ابھی خبریں آ رہی ہیں آلریڈی کہ ایک آدھ جگہ پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ایک بندہ مارا گیا, ہم نے 3 ان کے مار دیے, جبکہ پاکستان نے کہا کہ ایک فوجی پکڑا ہے ہم نے. تو یہ چیزیں اب آپ دیکھیے گا, LOC سیز فائر ختم ہو جائے گی اور LOC ہاٹ ہو جائے گی. اچھا, اس کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم پاکستان کی فوج جو اس وقت ویسٹرن بارڈر پہ اور ٹیررزم کے خلاف جہاد کر رہی ہے, اس کو پل کیا جائے,
ٹو دس سائڈ. جب آپ اس کو فوج کو ادھر پل کریں گے ٹورڈز دا ایسٹرن بارڈر تو ظاہر ہے آپ کے خرچے بھی بڑھ جائیں گے, آپ کو بجٹس بھی اور ضرورت پڑے گی. پاکستان کی اکانومی از آلریڈی ان اے بٹ آف ٹربل, تو وہ اور بھی پیسے پھر دینے پڑیں گے فوج کو ٹو ڈیفینڈ دی ایسٹرن بارڈر. تو یہ جو سیز فائر ہے دس واز پلئنگ اے ویری وائٹل رول آپ کو اسٹیبلٹی دینے کے لیے, مگر اگر یہ توڑیں گے اس کو تو دین دیٹ ول کریٹ ڈیفیکلٹیز. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایکٹس آف ٹیررزم جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. پہلے بھی ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی تھیں یہاں, اب شاید اور یہ ٹارگیٹڈ کلنگز ہوں گی اور بلوچستان اور ٹی ٹی پی کو اور شاید امداد ملے ٹو ڈو واٹ دے آر ڈوئنگ, BLA وغیرہ کو. تو اس قسم کی چیزیں یہ کریں گے اور یہی کریں گے. اب تو وہ کھلے کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے تو پاکستان کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں, 2 ٹکڑے پہلے کر دیے تھے, 2 اور کرنے ہیں, اور اب بلوچستان کو تو ہم نے کرنا ہے, یہ تو ان کو تو ریکگنائز کر لیں گے ایز این انڈیپینڈنٹ, یہ وہ وغیرہ اس قسم کی باتیں بالکل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اوپنلی. تو میرا خیال ہے اس قسم کی وہ چیزیں کریں گے. بٹ ہر چیز کے لیے جیسے آج آپ نے سن لیا آپ کی نیشنل سیکورٹی کی انہوں نے جو بات کی ہے, ہر چیز کے لیے جواب ہوگا یہاں. اینڈ مگر آف کورس کہ اس قسم کی ٹینشن جو ہے از ناٹ گڈ فار انڈیا اور پاکستان. ٹھیک, وہاں تو فارن انویسٹمنٹ بڑی ہے, وہ بھاگ جائے گی. اگر کوئی وار شور کی تو ہو گیا نا شروع کہ وار ہونے لگا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی. تو کوئی تیسرا ملک تصفیہ کرا سکتا ہے؟ جیسے 1971 کے بعد ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب رشیا گئے تھے کہ معاہدہ کرا دیں انڈیا کے ساتھ. پھر 2001 میں ہم نے دیکھا امریکہ کا کردار رہا. کارگل کے انسیڈنٹ کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا. تو ابھی اس سچویشن میں کوئی ملک اس پوزیشن میں ہے جو ٹینشنز کم کروائے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا چاہتا ہی نہیں ہے کہ ٹینشنز کم ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ٹینشنز کم ہوں, انڈیا نہیں چاہتا کہ ٹینشنز کم ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت بڑے کمزور ملک بن چکے ہیں, ہمارے ایک بڑا خطرناک دور سے ڈور رہے ہیں, اندرونی حالات بھی اچھے نہیں ہیں, لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, ہمارے ہاں بھی تو مسئلے بنے ہوئے ہیں نا, اور اوپر سے آئسولیٹ بھی ہوئے ہوئے ہیں. امریکہ اس طریقے سے جپھی نہیں ڈالے ہوئے ہمیں, اور اکانومی جو ہے وہ بھی ایسے ہو رہی ہے, اور ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں, اینڈ سو آن. لیکن بھارت کے بھی تو اندرونی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں, اور بنگلہ دیش کے ساتھ اس نے دیکھیں اس کا معاملات کس طرح بگڑے, خارجہ سطح پر بھی وہ اکیلا ہوتا جا رہا ہے. نہیں ہو رہا. اچھا, ہاں, انڈیا کے حالات اندرونی جو بھی ہوں گے وہ ابھی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈارلنگ ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ڈارلنگ نہیں ہیں, وہ ابھی بھی ڈارلنگ ہے. ابھی بھی ساری فارن انویسٹمنٹ جو ہے ان کو بڑی ملتی ہے. ابھی بھی عرب ورلڈ جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے. ابھی سعودی عربیہ نے اور UAE والوں نے بلینز آف ڈالرز آف انویسٹمنٹ ان انڈیا کی. تو انڈیا بالکل آئسولیٹڈ نہیں ہے, ہم تھوڑے سے آئسولیٹڈ. تو بنگلہ دیش کے ساتھ جو معاملات ہوئے کوئی نہیں, چھوٹی سی چیز ہے ان کے لیے, اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی از ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. ہاں, اور پھر یہ کہ کیونکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ مل کے چائنا کے ساتھ ایک محاذ بنا رہا ہے, تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو یہ بات نہیں پسند آئے گی, بس وہ تو چاہتے تھے کہ انڈیا کا ڈومیننس ہو اس ایریا میں اور چائنا کی ڈومیننس نہ ہو, مگر اب چائنا کی ڈومیننس ہونی شروع ہوگی. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از آف کانسیکوینس. انڈیا اندر جو بھی حالات ہے ابھی بھی وہ BJP کا سپورٹ ہے, ابھی بھی انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے سب کچھ. اپوزیشن کمزور ہے, اور نریندر مودی سالڈ فرام دا لوکل پوائنٹ آف ویو, ابھی کوئی اس کو خطرہ نہیں کسی قسم کا. اور اگر ہم پاکستان کے رسپانس کی طرف آئیں, اگر وہاں سنتاس معاہدے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں شملہ معاہدے کی آج بات کی گئی کہ اس کو ہم پھر معطل کرنے کا جواز رکھتے ہیں, اختیار رکھتے ہیں. ہاں دیکھیے, وہ میرا خیال ہے یہ بھی اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. معطل تو سارے آپ کر ہی دیں تو کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کا کوئی پریکٹیکل کانسیکوینس نہیں ہے. شملہ میں کیا کہا تھا؟ شملہ میں یہ کہا تھا, پہلے یہ ہمارا موقف تھا کہ UN ریزولوشنز کے تحت سب کچھ ہوگا, تھرڈ پارٹی میڈیشن ہوگی. دیٹ واز دی اوریجنل. شملہ میں ہم نے یہ کہا کہ براہ راست بائی لیٹرلی اس کو ہم طے کریں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب شملہ اکارڈ کو بھی ہم ختم کرتے ہیں تو ہمارا پھر یہ موقف ہوگا کہ ہم واپس جا رہے ہیں ٹو دی انٹرنیشنل ریزولوشنز, ہم اس کو پھر انٹرنیشنلائز کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کریں, مگر میں آپ کو پھر بتاؤں ہم زیادہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس وقت انڈیا کا جو کلاؤٹ ہے ود دی ویسٹرن ورلڈ وہ امریکہ کی وجہ سے, بیکاز اینٹی چائنا جو پوزیشن امریکہ نے لی ہوئی ہے اور یورپ نے لی ہوئی ہے, اس کے لیے انڈیا از این امپورٹنٹ پلیئر. یہ جو کوڈ گروپ جو بنا ہے جس کے اندر انڈیا, امریکہ, آسٹریلیا اور جاپان ہے, اگینسٹ چائنا ہے, ایسٹ چائنا سی, ساؤتھ چائنا سی, پھر اس سے پیک کے خلاف ہے یہ سارے, اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے انڈیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے کے ساتھ توڑ دیا جائے اور پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے, اور اس کے لیے سب سے بڑا ان کے لیے جو اہم رول ادا کر سکتا ہے وہ امریکہ ہے. کلنٹن کے زمانے میں 2000 میں 25 سال پہلے بھی کوشش کی, اب پھر وہ کوشش کرنے لگے ہیں. انہیں پتہ ہے ٹرمپ ایسا آدمی ہے جو کہ جلدی فیصلے کرتا ہے, اور پھر تیار ہو گئے ہیں ٹرمپ کو جیتنے کے لیے. ابھی بھی کوشش کی تھی PTI والوں نے کہ ٹرمپ کو اینٹی پاکستان کیا جائے, وہ نہیں مانا. تو یہ انڈیا والے بھی دھکا دے رہے ہیں اسی چیز کو.
तो आई डोंट थिंक दिल से तो रिस्पॉन्स ऑफ पाकिस्तान आपको नपतला लगता है या इससे सख्त होना चाहिए था? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा सख्त क्या कर सकते हैं। यही कह सकते थे ना कि जी हम भी अब कोई कार्रवाई करेंगे इंडिया के खिलाफ, या वो तो इंटरनेशनल नहीं कह रहे। इंक्वायरी का कह देते इस वाक़े की? नहीं, वो तो देखिए, वो तो हम कह रहे हैं, काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि इंडिया की जो हरकतें हैं इनको इंटरनेशनल, मगर इंटरनेशनल इंक्वायरी कौन करेगा? तो यूएन ही कर सकता है, यूएन के अंदर हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए कश्मीर का इशू जो है वो दब गया हुआ। तो अब मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, सोबर है और कोई वॉर मंगरिंग नहीं है, मगर बड़ा फर्म रिस्पॉन्स दिया है। और ये देखना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड क्या होता है आगे। अब इंडिया जो भी करेगा उसका काउंटर होगा, और काउंटर मैं समझता हूँ वही होगा 1+, बिकॉज और कोई रास्ता नहीं है। अब ख़तरा उसमें ये है कि ये बात हाथ से न निकल जाए,